السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، وراثت کے بارے میں مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے چند بنیادی باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جس میں ہم لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا پڑھا لکھا دیندار طبقہ بھی اس میں غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میت کا اپنے کل ترکے کے اندر 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ پہلا حق تو یہ کہ اس کل ترکے میں سے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر کفن دفن کا انتظام کوئی اور کر دے یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا حق یہ اس کے مال میں سے جو اس کا قرضہ ہے وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، چاہے سارا مال قرضے میں چلا جائے اور وارثین کے لیے کچھ بھی نہ بچے، قرضہ ادا ہو جائے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ دوسرا حق ہے میت کا۔ ہم لوگ قرضہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ہر بندہ اپنے طور پر یہ چاہتا ہے کہ قرضہ جس کا ہے وہ معاف کر دے اور کسی بھی طریقے سے یہ مال میرے پاس آ جائے، میں اس پر غصب کر لوں، دبا لوں اس مال کو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 کروڑ روپے چھوڑے اور 8 کروڑ روپے کا اس کے اوپر قرضہ ہے، تو 8 کروڑ روپے اس کے قرضے ادا کیا جائے گا اور 2 کروڑ یہ وارثین کا حق بنے گا، جس میں 1/3 مال میت کا ہے۔ اب 1/3 مال میں تیسرا حق جو میت کا ہے، کہ اگر وہ وصیت کر جائے کہ بھئی میرے مال میں سے کسی کو حج کروا دینا، کسی مسجد بنوا دینا، یا پھر کیا کہتے ہیں مدرسہ بنوا دینا، تو پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا حق ہے اس کا، میت کا۔ کوئی یہ وصیت کر جائے کہ بھئی میرے مال میں سے 40,000 کروا دینا، یا کوئی حرام وصیت کر جائے، تو حرام وصیت کا پورا کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ وصیت نافذ کرنے کے بعد جو 2/3 مال بچے، اس کو شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وارثین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس چوتھے حق کے بارے میں آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ وہ تقسیم ہی نہیں کرتے صحیح طریقے سے، جس کا جو بنتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ کوئی گاڑی پر قبضہ کرتا ہے، تو کوئی گھر پر قبضہ کرتا ہے، تو کوئی پلاٹ پر قبضہ کرتا ہے، کوئی کیش پر قبضہ کرتا ہے، کوئی زیور کے اوپر قبضہ کرتا ہے۔ جس کا جو بنتا ہے وہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد جو وراثت تقسیم ہونی ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے، تقسیم صحیح طریقے سے ہوتی ہی نہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی اٹھ کر جانے ہی والے تھے، اجازت لینے والے تھے، کہ آپ نے دیکھا اس مریض کی حالت بگڑ گئی ہے اور اس کے اوپر مرنے جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو آپ وہاں پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، اس کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اس چراغ کو بجھا دیا۔ تو اس کے اوپر ورثا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بولا، حضرت ابھی تو چراغ جلنے کا ٹائم ہے، ابھی ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ابھی تو چراغ جلنے دینا، آپ کیوں بجھایا؟ آپ نے جلنے دیتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا، نہیں، ابھی ہی چراغ بجھانے کا ٹائم ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اب مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے باہر آ گیا ہے، اب یہ وارثین کی ملکیت بن گیا۔ ایسی احتیاط کرتے تھے، مطلب اتنا تقویٰ تھا، اس تقوی کی بنیاد پر اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اب
ہمارے ذہن کے اندر کوئی مر جاتا ہے اور ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ ہمارے ذہن کے اندر پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو ہے بس وہ رکھ لے دبا کر، اور ہم میراث تقسیم ہی نہیں کریں گے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دیں گے. لہذا کسی وارث کا حق ماننا بڑے بوال کی بات ہے اور عذاب کی چیز ہے. اور دوسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، غور سے سن لو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، خبردار کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کسی کا مال ناحق مت کھاؤ. اور مرنے والے کے جتنے ورثہ ہیں ان سب کا مال میراث میں حصہ ہے، لہذا ان کی رضامندی کے بغیر اس کو اپنے پاس رکھنا یا اپنے استعمال میں لانا، کھانا پینا، ظلم اور یہ سب ناجائز عمل ہے. ان سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے. فرمایا، تم نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے تو آج ہی سے معاف کرا لو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ روپیہ ہوگا اور نہ پیسہ ہوگا، نہ درہم ہوں گے نہ دینار، بلکہ اس دن یہ ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا، اس نے اپنے مسلمان بھائی پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے بقدر اس کی نیکیاں تمہارے مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی. اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی تو پھر تمہارے مظلوم بھائی کے گناہ اس کے ظلم کے برابر ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. لہذا مرنے کے بعد ایک سوئی کے برابر مال میں بھی تمام ورثہ حصے دار اور شریک ہو جاتے ہیں. لہذا ان کی رضامندی کے بغیر مال میراث کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ان کی رضامندی کے بغیر میراث کا مال استعمال کرنا ورثہ کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ نے، جو ایک اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ عالم برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین ہو کر اور پریشان ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں. بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بے سکون ہے. شاگرد نے ان سے پوچھا، حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ تو بڑے دیندار آدمی تھے، آپ تو لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، آج میں آپ کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں. حضرت مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب میں شاید فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے، لیکن جس عذاب کے اندر میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز قبل میں اپنا کپڑا سینے کے لیے سوئی مانگ لایا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی، واپس کرنا یاد نہ رہا. اسی اسنا میں میرا انتقال ہو گیا. اب یہ جو عذاب تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کو میں واپس کرنا بھول گیا. صرف بھولا تھا میں، اگر یاد ہوتا تو واپس کر جاتا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا واپس کرنا، بھولا ہوں صرف. تم میرے اوپر ایک احسان کر دو کہ جب تم صبح بیدار ہو تم میرے گھر پر جانا اور فلاں جگہ فلاں الماری میں یہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہاں سے گھر والوں سے یہ سوئی لینا اور فلاں پڑوسی کو دے دینا، تاکہ میرے اوپر سے یہ عذاب اور یہ وبال میرے اوپر سے ہٹ جائے. وہ سیدھا اٹھا صبح شاگرد اور اپنے استاد کے گھر پر گیا.
ان کے بتائے ہوئے جگہ پر سے سوئی لی گھر والوں سے اور پڑوسی کو دی۔ جیسے ہی پڑوسی کو یہ واقعہ سنایا اور پڑوسی کو سوئی دی، پڑوسی نے یہ بولا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا۔ تو پھر شاگرد نے دوبارہ خواب میں ان کو دیکھا۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کی نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کی جا رہی ہیں، اور خدام پھر رہے ہیں، غلام پھر رہے ہیں، کوئی ادھر خدام کوئی ادھر خدام، اور تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اچھا باغ ہے، باغ کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ایک پورا منظر جو پہلے دیکھا تھا اس سے بالکل بدلا ہوا منظر دیکھا۔ فرماتا ہے شاگرد میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، بس اسی لمحے میرا وہ عذاب ٹل گیا، اور جو نعمت تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طریقے سے دین کی جو خدمت انہوں نے کی تھی اس صلے کو روک لیا تھا، صرف ایک سوئی کی وجہ سے۔ آج تو ہم بڑی بڑی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بے دھیانی کے اندر رکھ لیتے ہیں اور واپس ہی نہیں کرتے، اور یہ اور بولتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کیا ہوا اگر میں نے واپس نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں ہے پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے کہ واپس کر دو اس سے پہلے کہ آخرت میں جا کر دینا پڑے۔ یہ بڑی احتیاط بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ اور یہ تو ایک بزرگ کا واقعہ تھا، میں آپ کو صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ دو صحابی تھے، ایک کا نام حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت صعب بن حسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت گہرے دوست تھے آپس میں، لہٰذا ایک مرتبہ حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اور میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا معاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہو جائے وہ خواب میں دوسرے سے ضرور ملاقات کرے گا۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ کسی سے ملاقات کر سکے؟ تو انہوں نے بلا دھڑک ہو کر بولا بالکل ممکن ہے۔ چنانچہ دونوں کے اندر یہ معاہدہ ہو گیا۔ خدا کی شان کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاہدہ کرنے والے تھے، خود معاہدہ کرنے والے تھے، ان کا انتقال پہلے ہو گیا۔ انتقال کی پہلی رات حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ تو غور طلب باتیں سننے والا واقعہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ بتاؤ کیسی گزری، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیشی ہوئی؟ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بڑی مشکل اور بڑی دشواری کے بعد اب نجات ہوئی ہے۔ بات کرتے کرتے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی گردن پر جلنے کا سیاہ داغ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جلے ہوئے کا داغ کیسا ہے، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا دراصل میں نے ایک ضرورت کے لیے ایک یہودی سے 10 دینار قرضہ لیے تھے اور وہ قرضہ میں ابھی ادا بھی نہیں کر پایا تھا، نہ کر سکا تھا ادا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ ان 10 دیناروں کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے وہ دینار داغے گئے ہیں۔ یہ سیاہ داغ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کے داغے جانے کا نشان ہے۔ وہ 10 دینار اب بھی میرے گھر میں ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تم صبح سویرے میرے گھر جانا، ان 10 دینار کو لینا اور اس یہودی کو واپس کرنا۔
تاکہ میری تکلیف ختم ہو جائے. یہ صحابی فرما رہے ہیں. میں اور آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بھی نہیں ہیں. اس صحابی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. وہ ان کے گھر جاتے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر جاتے ہیں، اور 10 دینار کا معاملہ ان کے گھر سے لیتے ہیں اور یہودی کو واپس کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ان کے گھر گیا، ان سے ترکش مانگا، تو اس میں واقعی 10 دینار رکھے ہوئے تھے، اور وہ دینار جیسے لیے گئے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے. اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا ان کو، اور استعمال کیے بغیر ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. میں نے جا کر ان کا یہ قرض ادا کر دیا، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کا سارا واقعہ بیان کیا اور بتایا میں نے ان کا قرض تو ادا کر دیا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ میرے خواب میں آئے تو میں نے ان کی انگلیوں کو بھی دیکھا، ان کی انگلیاں بھی کچھ زخمی ہوئی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، اور انہوں نے کپڑا باندھا ہوا تھا انگلیوں کے اندر. تو فرمایا مجھے تکلیف اتنی زیادہ ہوئی، موت کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ میں نے اپنی انگلیاں منہ میں چبا لی. اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ جواب دیا، جس چیز کو تم نے خود بگاڑا اس کو ہم درست نہیں کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ پیارے رسول آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے. فرماتے ہیں دوسری رات جب میں سویا تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خواب میں دیکھا. تو اب ان کو جب دیکھا تو نہ ان کی گردن کے اوپر داغ تھے، نہ ان کی انگلیوں کے اندر کوئی نشانات تھی، نہ تکلیف تھی، نہ کوئی خراب ہوئی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی انگلیاں بھی صحیح ہو گئی تھی. اب آپ بتائیں مجھے، یہ 2 واقعات ہیں. اس میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ 2 صحابیوں کی معاملت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا کیا. میں اور آپ تو صحابی بھی نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بھی نہیں ہیں. تو میرے اور آپ کے ساتھ بڑے بے شرمی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، معاف کر دے گا، رحم فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ اس صحابیوں کا واقعہ ہے. ہم لوگ بیٹیوں کو جہیز دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بس اب ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے. بس جہیز دے دیا ہم نے، والد نے بہت جہیز کے اندر دے دیا تھا، پیسہ خرچ کر دیا، اب کس بات کی میراث؟ کوئی میراث نہیں ہے. تو غور سے سن لو، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے اور بے اصل ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دینے سے وراثت کا معاملہ میرے اور آپ کے اوپر سے اتر جاتا ہے. بالکل نہیں اترتا. جہیز دینا ایک طریقے کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، عطیہ ہے. اگر دے دیا ہے تو وہ عطیہ ہو گیا، ہدیہ ہو گیا، تحفہ ہو گیا. لیکن جہیز کا تعلق میراث سے نہیں ہے. اگر ہم میراث کو جہیز سے جوڑ رہے ہیں تو بڑے ظلم کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں جوڑا، میں اور آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو یہ بولتے ہیں، اپنی بہنوں سے بولتے ہیں بھائی چاہیے یا مال چاہیے.
بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں اس سوال کے اوپر، مشکل میں پڑ جاتی ہیں، مصیبت میں آ جاتی ہیں. وہ بولتی ہیں ظاہر سی بات ہے ہمیں تو بھائی چاہیے، بھائی مال نہیں چاہیے. اگر وہ یہ بولتے ہیں بھائی تجھے اللہ چاہیے یا مال چاہیے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کا جواب یہی دیتے ہیں بھائی ہمیں اللہ مل جائے گا اگر تو معاف کر دے گی، تو معاف کر دے. تو بتا تو بھائی کو چاہتی ہے یا مال کو چاہتی ہے؟ تو بھائی اپنے آپ سے کیوں نہیں سوال کرتا کہ مال چاہیے یا بہن چاہیے؟ کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کر لئے بھائی. تو یہ معاشرے میں ہمارے ظلم عظیم ہو رہا ہے اور کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بہت زیادہ دیندار بنتے ہیں، وہ بہنوں کے حصے اپنے حق میں دستبردار کروا لیتے ہیں، بولتے ہیں دستبردار ہو جاؤ. اور برداری کے بعد جب ان سے سوال کیا جائے کہ یار تم نے اس طریقے سے کیوں کیا، تو جواب یہ دیتے ہیں بھائی انہوں نے خود نے معاف کر دیا. جب انہوں نے خود نے معاف کر دیا تو ہمارے اوپر سے سوچ لو، یاد کر لو کہ ان کے معاف کرنے سے بھی وراثت کا مال معاف نہیں ہوتا. یہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے، اگر آپ نے ان کا قرضہ ادا نہیں کیا تو آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا. آپ ان کے ہاتھ میں جا کر رکھیں تو صحیح. ہاتھ میں رکھنے کے بعد اگر وہ پھر ہاتھ میں لینے کے بعد، اپنی ملکیت میں لینے کے بعد، اپنے قبضے میں لینے کے بعد اگر وہ آپ کو دے دیتی ہے اور آپ کو دینے کے بعد ہدیتاً کر دیتی ہے، ہدیہ کر دیتی ہے یا آپ کو تحفتاً دے دیتی ہے تو پھر تو صحیح ہے. اگر نہیں کر رہی اور ہدیہ نہیں کر رہی اور آپ مال اس کے ملکیت میں دینے سے پہلے ہی اور مال قبضے میں دینے سے پہلے ہی معاف کروا رہے ہیں تو یہ معاف کرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس سے معاف ہوگا نہیں، حق معاف ہوتا نہیں ہے. بہت ظلم کی چیز کر رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو آخرت کے اندر پھنسا رہے ہیں. دنیا کمانے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آخرت میں ذلیل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بندے کے 3 رجسٹر ہیں. ایک رجسٹر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، دوسرے رجسٹر ایسا ہے جو کچھ درج ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. اور تیسرے رجسٹر میں جو کچھ درج ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دلوائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، پہلے رجسٹر کی. کیا وضاحت کی؟ کہ جس کے بارے میں پہلا رجسٹر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے. وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق حقوق، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو سب اس میں درج ہوں گی. اللہ کو اس میں پرواہ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو رجسٹر ہے نا وہ بڑا سخت ہے، جس میں کفر اور شرک لکھا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کفر اور شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. لہذا کافر و مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور تیسرا رجسٹر جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی وہ یہ ہے کہ جس میں بندوں سے متعلق حق تلفیہ درج ہوں گی. ایک انسان نے دوسرے انسان کی ہے جو حق تلفیہ کی ہوں گی وہ سب اس میں درج ہوں گی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں فرمائیں گے بلکہ پورا بدلہ دلوائیں گے. لہٰذا میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ نہ تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ذمے میں کسی کا مالی حق باقی رہے. قیامت کے دن اگر ایک چونی بھی کسی کے ذمے نکل رہی ہوگی نا اور دنیا میں اس نے اس کو ادا نہ کیا ہوگا تو قیامت کے روز اس چونی کے بدلے 700 مقبول نمازیں ادا کرنا پڑیں گی. تو لہٰذا ہمارے ذمے آج سے جس کا حق ہے اس حق کو فوراً ادا کرنے کی نیت کریں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگے. اللہ سے اپنے دل کو کھولنے کی توفیق مانگے کہ ہمارا دل کھول دے اور ہم اس حق کو ادا کرنے والے بن جائے. اور اگر حق میں کمی کوتاہی کی، دیر کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کریں کہ اللہ جو دیر ہوئی اس پر توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، فوراً حق ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.